يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وأقيموا السيئات وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ جن ملائکہ نے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو ملائکہ عرش کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور دعائے مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان لوگوں کی بخشش فرما جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے رب، انہیں داخل فرما بسنے کی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو ایمان لائے انہیں بھی ان کے ساتھ داخل فرما، اور انہیں گناہوں کی شامت سے محفوظ فرما۔ بے شک جو آدمی اس دن گناہوں کی شامت سے محفوظ رہا اس پر تو نے رحم فرمایا، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ قاری جاوید اختر صاحب تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ لوگوں نے اکثر اور بیشتر یہیں پہ دیکھا ہوگا کہ قاری جاوید اختر صاحب بھی تلاوت فرماتے ہیں۔ میں قاری جاوید اختر صاحب کا اکثر آپ لوگ جانتے ہیں، ان کا مختصر سا میں تعارف کراتا چلوں۔ قاری جاوید اختر صاحب یہیں پہ ہری پور کے نزدیکی کی رہائشی ہیں، ہری پور کے قریب ایک قصبہ علاقہ ہے وہیں کی رہائشی ہے، اور خانقاہ شریف سے برسوں پرانا ان کا تعلق ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میرا شوق تھا کہ میں اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھتا تھا، لوگوں کے پاس پتہ چلتا تھا کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ان کے پاس جاتا تھا، کوئی ولی اللہ کا پتہ چلتا تھا ان کے پاس جاتا تھا، بیٹھتا تھا، ان سے دعا کراتا تھا۔
کہ کسی اللہ والے کی تلاش میں تھا. فرماتی ہیں کہ جب میں کسی کی تعریف سنتا تھا تو میں ان کے پاس چلا جاتا تھا کہ ان کی تعریف سنتا ہوں, اس عالم کی بات سنتا تھا تو میں پتہ چلتا تھا کہ اچھے ہیں, تو علم کی غرض سے اللہ والوں کی غرض سے ان کے پاس جاتا ہوں. کہتی ہیں کہ میں چند مرتبہ ایسا ہوا کہ جو شیعہ عالم تھے, اہل تشیع تھے, ان کے پاس بھی گئے, ان کی صحبتیں بھی اختیار کی, لیکن مزہ نہیں آیا. کہتے ہیں ایک دن کسی کام کے سلسلے میں یہاں پہ آیا ہوا تھا, تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ریلوے اسٹیشن آیا تھا, تو ریلوے اسٹیشن کے پاس پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک قاضی محمد صدر الدین صاحب ہے, وہ بہت بڑے اعلیٰ والے ہیں. کہتے ہیں میں دعا کرانے کے لیے ان کے پاس آیا, تو اتفاق سے, کہتے ہیں حسن اتفاق سے, ان کی دوپہر کی نشست کا ٹائم تھا. جو حضرت صاحب کی دوپہر کی نشست کا معمول ہے نا, یہی ہمارے حضرت, یہی ہمارے بڑے حضرت صاحب قاضی حضرت معظم قاضی محمد صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نشست کا یہی معمول تھا. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا تو وہ ان دنوں جو تھے, ہمارے حضرت صاحب جو تھے, بڑے حضرت صاحب, وہ بڑے کمزور سے جسامت کے تھے, دبلے پتلے سے تھے, اور ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ ملفوظات ڈرائیو میں خود ہی لکھتی ہیں. کہتی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہڈیوں کے اوپر ایک چمڑا لپٹا ہو اور ایک روحانی شخصیت, ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہو. فرماتی ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے دیکھا, بتایا کہ کیسے آنا ہوا. تو کہتے ہیں میں نے کہا, قاری جوید اختر صاحب نے حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوئے, کہا کہ حضور کچھ بھی نہیں, دعا کے لیے حاضر ہوں آپ کے پاس. کہتے ہیں اچھا صرف دعا کے لیے حاضر ہوں, اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا صرف دعا کے لیے حاضر ہوں. تو کہتے ہیں اچھا, تو کہتے ہیں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, تو کہتی ہیں نہ جانے انہوں نے کیا مانگا ہوگا. تو فرماتی ہیں قاری جوید صاحب لکھتے ہیں کتاب میں کہ مجھے یقین ہے انہوں نے میرے لیے دین مانگا ہوگا. وہ دین اس لیے مانگا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو دین کی حکمت عطا ہوگی سمجھو اس کو خیر کثیر عطا ہوگی. تو کہتی ہے مجھے یوں محسوس ہوتے ہے, آج میں جب وہ برسوں پہلے اس سارے منظر کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ یوں لگتا ہے کہ حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ نے میرے لیے دین مانگا ہوگا. اور ہمارے قاری جوید اختر صاحب جو ہے, یہ ایک بظاہر تو بڑی سادہ شخصیت ہے, بہت کمال درجے کے عالم ہے. ایک مرتبہ حضرت صاحب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک سوال پوچھا, بڑا ایک دلچسپ سے سوال پوچھا کہ ایک حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق بعد الرسل, رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ ہے وہ افضل الخلق بعد الرسل, یعنی مخلوقوں میں افضل الخلق بعد الرسل, مخلوقوں میں سب سے افضل جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اکثر حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنی ہوں گی. قاری جوید اختر صاحب نے ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا حضرت صاحب سے, کہا کہ افضل الخلق مخلوق کا خلق کا ذکر ہے, بندوں کا ذکر نہیں ہے, نبیوں کا ذکر نہیں ہے, انبیاء کا نہیں ہے, مخلوق کا ذکر ہے. اس کے اندر ملائکہ بھی شامل ہیں, جن بھی شامل ہیں, اور انسان بھی شامل ہے, سب شامل ہے. تو کیا اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا اب مخلوقوں میں؟ تو حضرت صاحب بھی اس ٹائم چائے کی پیالی ان کے ہاتھ میں تھی, انہوں نے ایک گھونٹ چائے کر لیا اور فرمایا کہ رسولوں کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے. اس کے اندر تمام مخلوقات شامل ہو جاتی ہیں, ملائکہ بھی شامل ہو جاتی ہے اس کے اندر, حتیٰ کہ سیدنا جبرائیل امین بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے, جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں ان سب کا آغاز, ان سب کی ابتدا جو ہے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے ہوتی ہے. یہ صرف نقشبندی سلسلہ ہے کہ اس کی ابتدا صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. اور قاری جوید اختر صاحب جو ہے یہ کمال درجے کے ظاہری علم بھی ان کو ہوا, حضرت صاحب کی محبت فیض ان کو عطا ہوا تو ظاہری علم بھی ہوا اور روحانی علم بھی ہوا. آپ جو ہے آپ کا شمار اجل خلفاء میں ہوتا ہے. اجل خلفاء کہتے ہیں بڑے خلفاؤں میں ہوتے ہیں, سینئر خلفاء میں ہوتا ہے دیکھنے میں بڑی سادہ شخصیت لیکن ہے بڑی پہنچی ہوئی شخصیت. اچھا جی, یہ بھی ہاں نا جی, کچھ چھیڑ چھاڑ مت کیجیے گا زیادہ کبھی. تو ابھی میں تلاوت کے ملتمس ہوں قاری معصوم صاحب سے. قاری معصوم صاحب آ گئے تشریف, قاری معصوم صاحب سے میں ملتمس ہوں, قاری صاحب تلاوت فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار
صدق الله العظيم. ماشاء اللہ یہ قاری معصوم صاحب تھے، تلاوت فرما رہے تھے. اس دفعہ ابھی قاضی جی کی طبیعت علیل ہے، چونکہ ان کو ڈینگی کا مرض لاگ ہوا. تبھی ان سے بات چیت ہو رہی تھی. میں نے کہا قاضی جی آپ کی طبیعت علیل ہے، آج کے پروگرام کا کیا ہوگا، کیا ترتیب ہوگی؟ میری طرف دیکھا، کہا ہاں عثمان تم جانو اور پروگرام جانے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی اجازت کے ساتھ ہی میں یہاں کھڑا ہوا ہوں. وہ بغیر اجازت کوئی کھڑا ہو بھی نہیں سکتا، ورنہ یہ میری جرت ہے کہ میں کھڑا ہوں اس مقام پہ. یہ انہی کی نظر کرم ہے، انہی کی توجہ ہے کہ یہاں پہ کھڑا ہوئے. تو ہمارے راجہ صاحب ہر اتوار کو یہ پروگرام کی کمپیئرنگ کرتی ہیں، ماشاءاللہ بڑے بخوبی انداز میں کرتی ہیں، اور بڑی ایک پیاری بات کہتی ہوتی ہیں. کہتے ہیں لوگ، کیونکہ یہ اکثر محافلوں میں ان کا جانا ہوتا ہے. میں تو ایک دو محافلوں میں جاتا ہوں، ادھر آتا ہوں یا کہیں گور جگہ چلا جاؤں گا. میں تو چند جگہ پہ ہوتا ہے. راجہ صاحب چونکہ سنی کونسل کے سیکرٹری ہیں، ان کا تو ہر جگہ صدر ہے، ان کا ہر جگہ ہر محفل میں اٹھنا بیٹھنا ہے. دن میں ان کی محفل یعنی محافلیں ہوتی ہیں. ہم تو محفلوں میں رہتے ہیں، یہ محافلوں میں جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے یہ ہر قسم کے، ہر ذہن کے، ہر نقطۂ نظر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں خانقاہ شریف کی ہماری بہت سی پیاری باتوں میں سے ایک بات نمایاں یہ بھی ہے کہ لوگ تلاوت کے لیے اور نعت خوانی کے لیے دور دراز سے لوگوں کو بلاتے ہیں، قاری صاحبان کو بلاتے ہیں، نعت خوانوں کو بلاتے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ خانقاہ شریف میں نعت خوان بھی، ہم تلاوت کرنے والے قاری صاحبان بھی ہمارے، اور نعت شریف پڑھنے کے لیے نعت خوان بھی ہمارے. نعت خوان تو ہمارے ہی ہمارے، نعت پڑھنے والا کلام بھی ہمارے، ہماری حضرت صاحبان کے لکھے ہوئے کلام پڑھتے ہیں. لوگ تو لوگ تو نعت خوان کے لیے نعت خوان دوسرے بلاتی ہیں، ہم تو نعت خوان بھی ہمارے ہوتی ہیں، اور شعراء آزاد ہمارے حضرت صاحب کے سارے کلام پڑھتی ہیں. اور میں نے اکثر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، بڑے بڑے نعت خوانوں کو دیکھا ہے. مجھے نام لینے کی اجازت نہیں ہے کہ پیر دولہ جی کے پاس ایک بڑے نامور نعت خوان تھے، وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ جی ایک نعت کی طرز میں پھنس گیا ہوں، اس کی بیر برابر نہیں ہو رہی ہے. تو حضرت صاحب نے، ہمارے پیرزادہ صاحب نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے. پیرزادہ صاحب نے 2 منٹ کے اندر ان کی بیر برابر کی، اور وہ نعت خوان پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ بھی آ گئے. تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارے اپنے ہی نعت خوان کو، عمران بھائی سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اور یقیناً وہ جو کلام پڑھیں گے یا تو وہ حضرت صاحب کا ہوگا یا وہ پیرزادہ جی کا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کلام ہوگا ہی نہیں. جناب عمران بھائی سے. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محترم مکرم جناب پیرزادہ جی کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
اگر وہ ویل چیئر کی بیٹھیں تو ایسا کیا نہ کریں. تشریف رکھیں جی، سب حضرات تشریف رکھیں جی. السلام علیکم. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا. کیسا روشن میں اپنی قسمت کا ستارہ ہو گیا. کیسا روشن اپنی قسمت کا ستارہ ہو گیا. ہم فقیروں کو جو طیبہ ہم فقیروں کو جو طیبہ کا نظارہ ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. مل گئی ہے اس کو بے شک حق تعالیٰ کی رضا. مل گئی ہے اس کو بے شک حق تعالیٰ کی رضا. سبز گنبد والے مدنی سبز گنبد والے مدنی کو جو پیارا ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد.
چاند ٹوٹا پلٹا سورج بولے اٹھی کنکریاں چاند ٹوٹا پلٹا سورج بولے اٹھی کنکریاں ان کو پیارے مصطفیٰ کا کو پیارے مصطفیٰ کا جب اشارہ ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم سیدنا محمد گرمی محشر بھلا کیوں کر ستائے گی ہمیں گرمی محشر بھلا کیوں کر ستائے گی ہمیں جب کہ حاصل کملی والے کا سہارا ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد فیضان صدریہ پیر جی اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے پیرزادہ جی بیان فرماتے ہیں کہ کیا سناؤں ہجر طیبہ کی میں تجھ کو داستان کیا سناؤں ہجر طیبہ کی میں تجھ کو داستان وقت رخصت ٹکڑے ٹکڑے وقت رخصت ٹکڑے ٹکڑے دل ہمارا ہو گیا اللہ صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا ان کی مدت کی سعادت تم کو عابد مل گئی اللہ تعالیٰ پیرزادہ جی کو شفا عطا فرمائے ان کی مدحت کی سعادت تم کو عابد مل گئے صد مبارک پار بیڑا اب تمہارا ہو گیا اللہم علی سیدنا محمد ان کی مدحت کی سعادت تم کو عابد مل گئے صد مبارک پار بیڑا اب تمہارا ہو گیا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ماشاءاللہ یقیناً تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی تھی کچھ ساتھی نہیں تھے تو میں نے کہا یہی میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے خانقاہ کی یہ بات کہ نعت خوان تو ہمارے ہے ہی ہے جو شعراء حضرات ہیں جو نعت خوانی جن کے شاعر جن کی نعت خوان جن کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں شعراء حضرات یہ ہماری خانقاہ کی ہیں یعنی حضرت صاحب اور پیرزادہ صاحب کا کلام ہی پڑھا جاتا ہے تو ماشاءاللہ بہت پیارا لکھا ہوا کلام پیرزادہ صاحب کا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں عمران بھائی نے پڑھا ماشاءاللہ سے اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں پیدا کریں آپ کو مزید قرب مصطفیٰ نصیب ہو صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے قاری جاوید صاحب کو یہ سعادت حاصل ہوئی حضرت صاحب کے ساتھ عمرے پہ جانے کی، تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات وہاں پہ کی، حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی. قاری جاوید صاحب نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ حضور مجھے جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ ایک جلال محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، میں وہاں پہ میں اپنے اندر ڈر و خوف محسوس کرتا ہوں، اور جب کہ مجھے مدینہ منورہ کے اندر جمال محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور میں یہاں پہ ہلکا محسوس کرتا ہوں، مجھے یہاں پہ ڈر و خوف نہیں ہوتا. تو ہمارے حضرت صاحب نے بڑی دلچسپ بات وہاں پہ کی. حضرت صاحب نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اپنا بتایا، ہمارے حضرت صاحب نے قاری جاوید صاحب کو جواب دینے کہا اپنا بتایا کہ ہم مجھے جو ہے مکہ مکرمہ میں ڈر نہیں لگتا، مجھے مدینہ منورہ کے اندر میں احتیاط برتتا ہوں. کیوں؟ یہاں پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں ادب گاہ زیر آسماں عرش نازک تر، یہاں آسمان کے نیچے عرش سے زیادہ نازک ادب گاہ ہے. مدینہ منورہ کے اندر سانس لینا بھی طریقے کے ساتھ ہوتا ہے کہ زیادہ اونچی آواز سے دور کی بات سانس بھی زیادہ تیز نہ لی جائے، کہ کسی بھی قسم کا ادب جو ہے وہ پامال نہ ہو، ادب کی کوئی چیز پامال نہ ہو. وہی بات ہے کہ ایک شعر ہے خاموش دل چلانا نہیں اچھا، خاموش دل چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینوں میں. کرینہ کہتی ہے سیڑھی کو، ادب جو ہے یہ پہلی سیڑھی ہے محبت کی طرف جانے میں، جو پہلی سیڑھی ہے، جو پہلا قدم جو آئے گا وہ ادب کا ہے. جس کا ادب پورا ہوگا وہ محبت ہی پوری ہو جائے گی، جس کے اندر ادب نہیں ہوگا تو وہ باقی چیزوں سے بھی محروم ہو جائے گا. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. بڑی سی چھوٹا سا یہ جملہ ہے لیکن اس کے اندر ساری باتیں سمندر و کوزے میں اس جملوں نے بند کر کے رکھا ہے. آپ ادب کا خیال اس یہاں سے رکھیں کہ ہمارے خانقاہ کے اندر جو بنیادی چیز ہم نے جب سے ہوش سنبھالا، خانقاہ شریف آتے دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے دادا جان کو دیکھا، اور ان کو میں نے دیکھا کہ ادب بھی دیکھا. شاہ صاحب ہوتے تھے، محمود شاہ صاحب جن کا شاہ پہ مزار ہے، ان کو دیکھا کہ وہ ایک عمر میں دیکھا کہ وہ حضرت صاحب سے عمر میں بڑے ہیں لیکن حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہے، لیکن وہ جس طریقے کے ساتھ اتنی بزرگی کے ہمیں آ کر بھی وہ دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے. دو زانو ہو کر بیٹھنا کہتے ہیں کہ جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح وہ با ادب اور باوضو ہو کے بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ وہ خود فرماتے ہیں محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ جب بھی کوشش کیا کرو اپنے شیخ کے آگے جانا ہو تو باوضو ہو کے کھڑے ہوا کرو اور سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا کرو. فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو باوضو ہو کے کھڑا ہوتا تھا. وہ حضرت معظم فرماتے تھے کہ یار میں رات کے ٹائم بھی باہر آتا ہوں، محمود شاہ صاحب کو فرماتے کہ میں رات کے ٹائم بھی باہر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آپ باوضو ہو کے بادب طریقے سے کھڑے. حالانکہ آنے کا معمول نہیں تھا، وہ ویسے چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ مریدین کس حال میں ہیں، وہ کس طرح شب گزاری کر رہے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے. ان کو پتہ نہیں کس طرح آنے کا پتہ چل جاتا تھا محمود شاہ صاحب کو، یہ محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. اور ان کے محمود شاہ صاحب کے بیٹے معصوم شاہ صاحب دیکھیں، یہ ماشاءاللہ سے ان کو گھٹنوں کی تکلیف ہے، لیکن جب بھی میں نے دیکھا حضرت صاحب کے پاس یہ کس طرح باوضو ہو کے دو زانو ہو کے سر جھکا کے بیٹھی ہیں. اجل کے اجل خلفاء ہے، اور سید خلفاء ہے، اور ترمذی سادات میں ان کا شمار ہے، نواز رسول ہے. کس ادب کے ساتھ یہ بیٹھی ہیں. یہی ادب کا تقاضا ہے کہ جو محبت ہے اسے کہاں پہ کہاں لے جاتا ہے. یہ ادب جو ہے در حقیقت محبت کی ترجمانی کرتی ہے کہ کتنی محبت انسان جس چیز سے کرتا ہے اس کا اتنا ادب کرتا ہے. جس چیز کا جتنا ادب ہوگا اتنی محبت ہوں گی. ہمارے سلسلے کے اندر جو ہے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر 99% جو حصے ہیں وہ صحبت شیخ کے ہیں، وہ ادب شیخ کے ہیں. جس کی صحبت شیخ پوری ہوگی، جس کی محبت شیخ پوری ہوگی، جس کے شیخ کے آداب پورے ہو جائیں گے، یقین جانے وہ ہمارے سلسلے میں کامیاب ہے. وہ منزل کی طرف چل کے وہ نہیں جائے گا، منزل اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گی. اب میں اپنے مدرسہ کے طالب علم حسنین سے ملتمس ہوں کہ آئے وہ نعت خوانی کے لیے ان کو دعوت دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اذان صدریہ جاری رہے گا، حضرت پیر جی زندہ باد، صلاح خان مصطفیٰ زندہ باد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا
بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان طالب علم بڑے خوبصورت انداز میں نعت خوانی کر رہے تھے۔ جب اللہ پاک نے اس دفعہ مجھے یہ سعادت دی حج پہ جانے کی، تو وہاں پہ شاہ صاحب کا فون آیا، تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ اب چونکہ اب مدینہ منورہ جانے کا وقت ہے تو اچھی طرح تیاری کر لو، اور حیات صدریہ کے اندر جو حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدینہ جانے کے واقعات ہے، جو واقعہ ہے وہ اس کو یاد کر لینا کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنے خلیفہ سید آغا نور الہی صاحب کو خط لکھا تھا کہ کس طرح مدینہ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ کس طرح جانا ہے۔ آغا نور الہی صاحب جو تھے وہ بزم صدریہ پشاور کے بانی ہیں، تو حضرت صاحب کے اجل خلفاء ہے، تو جب وہ انہوں نے سارے مناسک کے حج عمرہ ادا کر لیے، تو اس کے بعد جب وہ مدینہ منورہ جانے لگے تو انہوں نے حضرت صاحب کو پہلے اطلاع دے دی تھی کہ اس تاریخ کو میرا حج عمرہ مکمل ہو جائے گا اور میں مدینہ منورہ جانا ہے۔ تو حضرت معظم کا خط جو تھا وہ مدینہ منورہ ان کی روانگی سے چند دن پہلے ان کو مل گیا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ نے خط میں لکھا، آقا نور الہی صاحب کو لکھا، الحمدللہ آپ حج مبارک سے فارغ ہو گئی ہیں، یہ حج اہل دولت کا ہے، اہل محبت کا حج آگے مدینہ منورہ میں ہے، جس کا طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے باعث فخر ہے۔ حقیقت کعبہ ربانی حقیقت محمدیہ کا جز ہے اور حقیقت محمدیہ اصل کل ہے۔ حقیقت کعبہ ربانی اور دیگر تمام حقائق کی کمالات حقیقت محمدیہ میں گم ہے، کیونکہ حقیقت محمدیہ حقیقت الحقائق ہے۔ اللہ پاک صرف ہم لوگوں کو یہ جو الفاظ اور جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، ہمیں ان تک پہنچنے کی اور سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، میں خود کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا۔ اب میں بیان کے لیے ملتمس ہوں بدستہ احترام قاری محمد جاوید اختر صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ قاری محمد جاوید اختر صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، حافظ عثمان صاحب کمپیئرنگ کر رہے تھے. بہت ساری باتیں جو میرے اندر نہیں تھیں انہوں نے بیان کی ہیں. یہ ان کا حسن ظن ہے. اگر میں کوئی دیکھتا ہوں اپنے اندر خوبی، اللہ کی عطا، رسول کی تقسیم اور اس ہستی کی مہربانی ہے. تقریباً 46 برس گزر گئے ان کے ساتھ وابستہ ہوں. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. بس صرف یہ ایک ہے مدعا، نہ کوئی اور در دیکھا ہے نہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے. انہوں نے حافظ عثمان صاحب نے دوران کمپیئرنگ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گفتگو کی. 2-4 باتیں انہی کے بارے میں ہو جائیں پھر دعا ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے یہ فرما رہے تھے کہ جی بہت سارے سلاسل جو ہیں تصوف کے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر جا کر منتہا ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضرت معظم صدر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات صدریہ میں لکھا ہے کہ آپ اولین اور آخرین میں مرکز ولایت ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مرکز ولایت ہیں، یعنی جتنی ولایت ہے، جن لوگوں نے جیومیٹری پڑھی ہے، جتنی ولایت ہے اس کے ارد گرد پھرتی ہے. پہلی امتوں کے اولیاء ہوں یا اس امت کے اولیاء ہوں، سب کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امام الاولیاء سے ولایت تقسیم ہوتی. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں اور ہم ہر ایک کا ادب اور احترام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا ایمان ہے. جہاں تک سیدنا صدیق اکبر کا تعلق ہے، جو کچھ میں نے حضرت صاحب قبلہ سے سنا ہے، 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جس طرح حافظ عثمان صاحب بتا رہے تھے. یہ امام اہل سنت امام احمد رضا ہی کا نہیں عقیدہ افضل الخلق بعد الرسل، بلکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اتقا کا لفظ قرآن نے استعمال فرمایا. اب دوسری جگہ پر تشریف لے جائیں، سورہ لیل میں اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اہل سنت کے مفسرین نے تو لکھا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی. اتقا رب العالمین نے صدیق اکبر کو فرمایا ہے، اور سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہے، ڈرنے والا ہے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ ہمارا قرآن سے ثابت ہے، میں نے دعویٰ کی ہے. دوسری دلیل اس پر سنیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں 4 طبقے انعام یافتہ لوگوں کے بیان فرمائے ہیں. پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، چوتھا صالحین کا ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. آپ خود غور فرمائیں، پڑھے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہیں اور ابو بکر صدیق اکبر ہیں. 14 صدیوں سے آپ کو امت صدیق اکبر کہہ رہی ہے. اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. صدیق اکبر سارے صدیقوں سے بڑا. تو خود فیصلہ فرما لیں کہ انبیاء کے بعد ان کا مقام ہے یا نہیں. اور پھر جو بات آپ صاحب نے فرمائی، واقعی میں نے یہ حضرت صاحب قبلہ سے پوچھی تھی ایک دفعہ
کہ حضرت صدیق اکبر کیا جبریل امین سے بھی ان کا مرتبہ بلند ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں جبریل سے بھی ان کا مرتبہ بلند ہے۔ دو باتیں ان کے بارے میں گزارش کر کے، کیونکہ اصحاب قبلہ کا مزاج شریف بھی ایسا ہی ہے، یہ ہمارے سلسلے کے بانی ہیں صدیق اکبر، ان کی تعریف ہو تو سب مسلمانوں کو اور بالخصوص نقشبندی حضرات کو خوشی ہوتی ہے۔ کسی عمل میں آپ دیکھیں گے، کسی عمل میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے ابو بکر صدیق۔ ایک موقع پر صبح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج کسی کا روزہ ہے؟ صحابہ اکرام سے پوچھا، کیونکہ رمضان نہیں تھا، باقی صحابہ اکرام خاموش رہے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی، جی یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ آقا نے دوسرا سوال فرمایا کیا آج کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابھی غور فرمائیں، صبح کی نماز ہے، صحابہ اکرام خاموش ہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کی، جی یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک بیمار تھا، باتوں کی آواز آ رہی تھی، میں اجازت لے کر اندر چلا گیا، میں بیمار کی عیادت کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، آج کسی نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام خاموش کہ یا رسول اللہ ابھی صبح کی نماز پڑھی ہے، باہر نکلیں گے دیکھیں گے کوئی محتاج، کوئی حاجت مند۔ صدیق اکبر نے عرض کی، جی یا رسول اللہ میں صدقہ بھی کر آیا ہوں، میرے بیٹے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، میں مسجد کو آ رہا تھا، راستے میں ایک بھوکا ملا ہے، میں نے بیٹے سے لے کر اس کو دے دیا۔ کسی عمل میں ابو بکر صدیق کسی سے پیچھے نہ تھے، اسی لیے میرے آقا اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے 8 گیٹ ہیں، اور ہر گیٹ سے ایک مخصوص عمل والوں کو جو اس عمل میں کثرت رکھتے ہوں گے ان کو بلایا جائے گا۔ کسی میں نماز زیادہ پڑھنے والے کو، کسی گیٹ سے روزہ زیادہ رکھنے والوں کو، کسی سے جہاد کرنے والوں کو، کسی سے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے والوں کو۔ 8 گیٹ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بندہ سامنے آئے گا، اس دروازے والے، اس گیٹ والے ملائکہ پکاریں گے کہ ادھر سے آئیں جی، آپ کا داخلہ اس گیٹ سے ہے۔ یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق سن رہے تھے، پارس آثر خدمت تھے۔ عرض کی، حال من اخذی یدہا من الابواب کلہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بھی فرما دیں کہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہو سکتا ہے جسے 8 کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، جب وہ سامنے جائے تو 8 دروازوں کے ملائکہ پکاریں کہ جی ادھر سے آؤ، تمہارا داخلہ ادھر سے ہے، دوسرے کہیں ادھر سے آئیں جی، تمہارا داخلہ ادھر سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم وانت فیہم، ہاں ابو بکر تم انہی میں ہو جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان عظیم ہستیوں کی اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمین۔ ماشاء اللہ قاری صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اذان ہو گئی۔ ہمارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کا اصل نام عبداللہ بن ابن قحافہ ہے، تو ان کو جو ابو بکر کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے، عربی میں ابو بکر کا جو معنی ہے ابو کہتے ہیں، عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں، والد تو کہتے ہیں، بکر کہتے ہیں بکرے کو، تو عربی زبان کے حساب سے اگر ترجمہ کیا جائے تو بکرے کا باپ، تو یہ ایک لقب کے طور پہ صدیق ان کا لقب ہے، اور ابو بکر جو ہے کنیت ہے۔
یہ ابو بکر لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کا ذکر، اپنی رب کی تسبیح بیان کیا کرو. بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام، صبح کو، یعنی جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج جب نکلتا ہے صبح صبح جب آغاز ہوتا ہے تو سورج بعد میں نکلتا ہے، آسمان میں روشنی پہلے آ جاتی ہے، صبح کو اس کو کہتے ہیں. تو وہ جس طرح صبح ہوتے ہی جس طرح ہوتا ہے کہ ہر کام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے جاتے تھے، اسی لیے ان کا نام، ان کی کنیت جو ہے ابو بکر ہے، کہ یعنی ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جانے والے. اور یہ عربی معاشرے میں ہر ایک کو یہ خوش نصیب کو یہ لفظ نہیں ملتا، یہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. اور صدیق کا لفظ جو ہے شب معراج سے جب آپ تشریف لے کے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کی سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، تو اس لیے ان کو صدیق کا لقب ملا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دونوں جو ہے ان کا اصل نام ہی چھپ گیا، ہم لوگ ان کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. تو آپ سب نقشبندی حضرات کو پتہ ہونا چاہیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جو تھا وہ عبداللہ بن ابن قحافہ تھا، اور وہ سب ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ وہ ہر نیکی کے کام میں سبقت دے جاتے تھے. اور قاری صاحب نے اس کی بات حدیث شریف سے بیان کی. اپنے حضرت صاحب سے دعا کے لیے ملتمس، حضرت صاحب دعا فرمائیں گے اور پھر شجرے پر آ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے تو فیل، حضرت صدیق علی قدر سلمہ کے تو فیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و بوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ ہمدان کے تو فیل، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی و میرے بزم عرفاں کے تو فیل، شاہ بہاؤدین علاؤ دین و چرخی کے تو فیل، پھر عبید اللہ شہ احرار ذیشاں کے تو فیل، شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد مہر تاباں کے تو فیل، حضرت معصوم سیف دین عالی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے تو فیل، شاہ عبداللہ و شاہ بوسعید احمد سعید، پھر جناب دوست کندھاری عثمان کے تو فیل، پھر سراج دین و احمد خان قیوم زمان، شیخ صدر الدین آقا غوث دوراں کے تو فیل، جان دو عالم کے منظور رے نظر سیرت نگار، مرشدی دائم مدیر جام عرفاں کے تو فیل، دو جہاں کی نعمت دے ہر مصیبت سے بچا، دو جہاں کی نعمت دے
ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے تو فیض نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے تو فیض. دعا کریں گے پکڑ تو مائک مشکور ہے وہ. دعا فرما چلو اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے اور باتیں کی ہیں اللہ پاک اس کا درجات عطا فرمائے اور ان کو اجر عطا. ہم سارے حضرت معظم کے خادم ہیں اور غلام ہیں اور سارے حضرت معظم کے وابستہ ہیں اور ان کو کمار بھی بیان کرتے ہیں تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو حضرت کے صحیح خادموں میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح خیر نصیب فرمائے اور وہ حضرت معظم کو خیرات سب کو ملنی چاہیے. یہ سب ہم مل جائیں گی تو ہمیں دو طرف کا عطا ہوں گی. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. ابھی باقی دو سباب وضو بنا سنتے پڑھ لیں یا جنہوں نے وضو